صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تین بڑے بڑے معجزات جن کا ذکر قرآن میں آیا ان میں سے ایک ہے جی. سب سے بڑا معجزہ جو قرآن میں ذکر ہوا وہ قرآن حکیم خود ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ختم نبوت کی برکت سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لے لی. اور قرآن حکیم کا معجزہ ہونا یہ سورۃ العنکبوت میں ذکر ہوا کہ نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے اور نہ آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے. اور پھر ساتھ ہی ذکر ہے کہ یہ کافر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی آیات روزانہ صبح شام ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. صحیح. دوسرا بڑا معجزہ جو قرآن میں آیا وہ شق القمر والا واقعہ ہے. جی. سورۃ القمر کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور تیسرا جو معجزہ ہے جو قرآن حکیم میں رپورٹ ہوا وہ الاسراء والمعراج کا معجزہ ہے. بیسیکلی یہ پبلک میں جو ٹرم مشہور ہو گئی وہ تو شب معراج والی تھی. جی. یہ دو حصے الاسراء والمعراج. الاسراء رات کے سفر کو کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کا سفر مبارک بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا. صحیح. اور دوسرا حصہ اس کا المعراج ہے جو آسمانوں کا سفر تھا بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک. صحیح. یہ دو چیزیں مل کر ایک معجزہ ہے الاسراء والمعراج. الاسراء کا ذکر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہے. سبحان الذی. ہاں جی، اسی وجہ سے الاسراء اسی کو کہا جاتا ہے. اس سورت کے دو نام ہیں. اور جو معراج والا سفر ہے اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ النجم کے اندر ہے. صحیح. تو یہ معجزہ ملا کر الاسراء والمعراج ہے. یہ نبی علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے اور کسی پیغمبر کو یہ نصیب نہیں ہوا. نمبر 2، قرآن حکیم میں اس کا آنا ایک بہت بڑی بات ہے. باقی نبی علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں وہ ہم احادیث سے ثابت کرتے ہیں، لیکن یہ وہ تین بڑے معجزات یعنی قرآن حکیم اور اس کے بعد شق القمر والا واقعہ اور تیسرا یہ معراج شریف کا وہ واقعہ ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوا. اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک آپ سمجھ لیں آپ کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ اللہ تعالیٰ نے کی. مکی دور کے اینڈ کے اوپر جا کے جب نبی علیہ السلام کی 13 سال کی جو محنت ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریکریشنل ٹرپ کروایا گیا اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کافی ساری نشانیاں دکھائیں. تو مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت اہمیت کی چیز ہے، نبی علیہ السلام کے لیے معجزہ ہے. صحیح. اچھا، جب معراج کا ذکر آتا ہے تو بعض علماء نے تاریخوں میں لکھا بھی کہ ایک اوپن ہارٹ سرجری بھی ہوئی تھی. تو اس کی کیا آپ کہیں کہ کیا پروفز ہیں، کیا واقعاً نبی جو ہے وہ اس قابل نہیں تھے اور واقعاً ان کو پاکیزگی کی ضرورت تھی؟ کیونکہ ہمارے ہاں عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی ہوتا ہے بچپن سے ہی، ایسا نہیں ہے کہ وہ بعد میں اس کو نبوت ملی اور اس کو پاکیزگی ملی. نبی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. صحیح. وہ اعلان نبوت جس وقت مرضی کرے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ اسے مبعوث فرما دیتا ہے. صحیح. یہ جو ہارٹ سرجری والا معاملہ ہے یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف شب معراج نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہوا. شب معراج کے حوالے سے صحیح بخاری صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل جو ہے وہ دھویا گیا زمزم کے ساتھ، اور اس کا جو تشت تھا جو برتن تھا وہ جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور نبی علیہ السلام کے دل میں ایک خون کا لوتھڑا وہ ریموو کیا گیا. یہ سب باتیں سمبولک ہیں. دیکھیں انبیاء کرام کی جو معصومیت ہے نا اس کو ذرا کلیئر کر لیں. ہماری پبلک میں شاید انبیاء کرام کا کانسیپٹ اس طرح بتایا گیا ہے گویا کہ وہ کوئی روبوٹ ہے اور ان کے کوئی احساسات نہیں ہیں، یا ان کے اندر گناہ کی طرف مائل ہونے کا مادہ موجود نہیں. مادہ موجود ہے لیکن خوف خدا کی وجہ سے وہ گناہ کرتے نہیں ہیں. اس میں ان کی فضیلت ہے، نہ کہ یہ کہ انہیں فرشتہ ہی بنا دیا جائے، ورنہ تو پھر فرشتے افضل ہوئے. تو انبیاء کی یہ خاصیت ہے کہ وہ گناہ کا مادہ ہونے کے باوجود گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، گناہ میں اٹریکشن کے باوجود وہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس طرف مائل نہیں ہوتے. اس کا ثبوت سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. صحیح. تو اگر پبلک کا کانسیپٹ مانا جائے جو عوام الناس میں معصومیت کا یا عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے وہ تو قرآن کی روح سے تو پھر فیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام بھی قصد کر لیتے اگر رب کی برہان نہ دیکھتے. ان کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ وہ قصد کبھی بھی نہ کرتے. نہیں،
اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن دی ہے. جی کیا چیز اختیار؟ یہ کہتے ہیں اختیار ان نبی کے پاس نہیں اختیار نہیں ہے تو پھر تو ان کی فضیلت ہی ختم ہو جائے گی بھائی. صحیح. پھر فرشتوں میں اور انسانوں میں کیا فرق رہے گا؟ ہم انبیاء کرام کی فضیلت کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کے پاس اختیار بھی ہے, اٹریکشن بھی موجود ہے, اس کے باوجود وہ خوف خدا کی وجہ سے بچ جاتے ہیں. یہ ہے عصمت. اگر یہ اس طرح کا کانسیپٹ ہم عصمت کا مانیں گے تو پھر قرآن پاک کے کن کن واقعات کا ہم انکار کریں گے کہ یہ ایک معاملات قرآن میں تو رپورٹ ہوئے ہیں. حضرت